إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تمام تر تحمید و توصیف، ہر طرح کے محاسن و خوبیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو، آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال پیکر حسن و جمال
محسن انسانیت رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان والے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، اسلام اور ایمان سے ہمیں نوازا ہے، مشرف کیا ہے۔ دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ مذہب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین اسلام نازل ہوا، پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا اور ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کی صداقت کو اور دین اسلام کے محاسن کو اور خوبیوں کو اور خصوصیات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو ہر ایسے امور سے، ہر ایسے افعال سے، ہر ایسے اخلاق سے روکتا ہے، منع کرتا ہے جن کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے نقصان ہے اور جس کے اندر خسارہ ہے۔ جو چیزیں مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑ سکتی ہیں، جو خصلتیں بگاڑ کے سبب بن سکتی ہیں، ان خصلتوں سے اور ان چیزوں سے ہمیں اسلام نے بڑی شدت سے روکا ہے۔ انہی میں سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جو ممنوع اشیاء ہیں، انہی میں سے ایک حسد ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا، برداشت نہ کرنا، اس پر خوش نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، خواہ دولت کی شکل میں وہ نعمت ہو، یا صحت و تندرستی کی شکل میں وہ نعمت ہو، یا ایک عہدہ اور منصب کی شکل میں وہ نعمت ہو، یا ایک تجارت و کاروبار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو ہمیں دیکھ کر کے برداشت نہ کرنا، اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، خواہ وہ نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے، شریعت کی اصطلاح میں اسے حسد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسد کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ حسد جو ہے، یہ یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ کسی کے تعلق سے جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ حاسد انسان اب اس کے تعلق سے، اپنے محسود کے تعلق سے غیبت کرنے لگتا ہے، چغل خوری کرنے لگتا ہے، الزام تراشی کرنے لگتا ہے، بہتان بازی کرنے لگتا ہے، کذب بیانی سے کام لینے لگتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں حسد کی بنیاد پر، اور حسد کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ، قرآن کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق آدم کے بعد جب آدم اور حوا، حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان جو مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام فائق ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو، وہاں پر ابلیس بھی شامل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تم لوگ جھکو، ان کا سجدہ کرو۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا، یہ ابلیس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور حسد کرنے لگا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے جو ہے ملعون اور مردود قرار دیا، جنت سے نکالا، اور آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ یہاں پر ابلیس کے دل میں مزید حسد کی آگ پیدا ہوئی، اور اس حسد کی بنیاد پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، جنت سے نکالنے کی کوشش کی۔ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو روکا تھا، انہوں نے بہلا پھسلا کر کے جو ہے ان کو اس درخت کے ارتکاب پر آمادہ کر دیا۔ پھر جنت سے آدم اور حوا علیہ السلام نکال دیے گئے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، حسد کا نقصان حاسد کو بھی ہوتا ہے اور محسود کو بھی ہوتا ہے۔ حسد کا یہاں پر نقصان سب سے پہلے جو حاسد ابلیس تھا اس کو نقصان ہوا، وہ اللہ کے دربار سے ملعون اور مردود ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔ بعد میں اس حسد کا نقصان جو اس کے محسود تھے ہے تو آدم اور حوا علیہ السلام، ان کو بھی یہ نقصان ہوا کہ وہ دونوں جنت سے نکالے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسد کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں آدم اور حوا علیہ السلام جو ہے اتارے گئے، اور آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ ہے انسانوں کا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ قابل کی بہن حضرت آدم کا بیٹا جو قابل تھا، اس کی بہن خوبصورت تھی، اور اس کے مقابلے میں یہ مؤرخین مفسرین نے لکھا ہے حابل کی بیٹی جو ہے وہ ذرا خوبصورتی میں وہ کم تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق قابل کی شادی حابل کی بھی بہن سے اور حابل کی شادی قابل کے بہن سے ہونی تھی، لیکن قابل کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میری خوبصورت بہن حابل کے زوجیت میں اور اس کی بہن جو خوبصورتی میں کم ہے میری زوجیت میں، وہ حابل سے حسد کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اور دنیا کا یہ پہلا قتل تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کے گناہ یہ جو ہیں قابل کو ملتے رہیں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم تھے۔ وہ پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، کئی نسل تک پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب جو ان کے والد تھے، ان کے یہاں ان کی بڑی چاہت تھی، ان کے بھائیوں کو رہا نہیں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ حسد ہی کی بنیاد پر ان کے بھائیوں نے پروگرام کیا اور اپنے والد کو بہلا پھسلا کر کے اور کذب بیانی سے کام لے کر کے، دھوکہ دے کر کے، اصرار مسلسل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب سے وہ لوگ الگ کیے، جنگل لے گئے، مارے پیٹے، دھکا دیے اور کنویں میں ڈال دیے گئے۔ پھر کنواں سے وہ نکالے جاتے ہیں، بازار میں غلام کی حیثیت سے خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا سے مشہور ہیں، وہ جو ہیں یعنی ان کے دام فریب میں جو ہے، یعنی وہ اپنے دام فریب میں ان کو پھنسانے کے لیے بڑی کوشش کی، ان پر زنا کا الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جیل کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ حشر ہوا اور یہ جو کٹھنائیوں، مشقتوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے وہ جو دوچار ہوئے، یہ حسد ہی کا نتیجہ تھا۔ خود پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ علیہ السلام کو متفقہ طور پر لوگوں نے اپنا قائد بنایا۔ وہاں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو امید تھی قیادت ملنے کی، سیادت ملنے کی، تو آپ علیہ السلام کو چونکہ قیادت ملی، آپ علیہ السلام سے، مسلمانوں سے اور اسلام سے اس کو جو ہے نا جلن ہوئی اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر اس نے نفاق کی بنیاد ڈالی۔ یہ رئیس المنافقین تھا، اور منافقین سے اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، دنیا میں اتنا نقصان کسی اور سے نہیں پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے منافقین کے تعلق سے قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک طبقے میں منافقین ہوں گے۔
میرے بھائیوں، میں بتلانے یہ جا رہا ہوں، میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسد یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور بہت بڑا ضرر رسا جو ہے، یعنی رسا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو حسد سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، کسی نے کاروبار میں ترقی کیا، کسی نے علم میں ترقی کیا، کسی میں سماج کے اندر اثر و رسوخ میں ترقی کیا، کوئی بھی نعمت عطا کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اس کے خلاف اپنے ذہن و دماغ میں کسی طرح کی کوئی بات داخل ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کا مطلب اللہ کے فیصلے سے آپ ناخوش ہیں، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کے نقصانات کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ مانگیے، حاسدوں کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ہاں اس بات کی تمنا کریں، غبطہ کریں، رشک کریں کہ اللہ تو نے فلاں کو دولت دیا ہے، مجھے بھی دولت عطا کر تاکہ اس کی طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، مساجد و مدارس میں ہم تعاون کریں گے۔ اے اللہ فلاں نے تو نے قرآن کا علم دیا ہے، ہمیں بھی علم عطا کر تاکہ ہم اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگ ہم سے استفادہ کریں گے۔ اس طریقے سے جو ہے غبطہ کرنا، رشک کرنا یہ جائز ہے، بلکہ شریعت میں مطلوب اور ممدوح چیز ہے یہ۔ لیکن حسد کرنا، کسی کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، چاہے ہمیں وہ نعمت ملے یا نہ ملے، جسے حسد کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحاسدوا، اے مسلمانوں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ جو ماہ محرم ہے یہ سن ہجری کا اور اسلامی سن کا یہ پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد تو عہد رسالت ہی میں پڑ گئی تھی۔ اس کا تعلق واقعہ ہجرت سے ہے، لیکن باضابطہ اس کا آغاز جو ہوا ہے یہ سن 17 ہجری سے ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے خطوط اور فرامین ان کے پاس پہنچتے تھے تو اس کے اندر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، کب یہ بھیجا گیا ہے، نہیں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ایک تاریخ طے کرنے کی طرف ان کو توجہ دلائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اس موضوع پر مشورہ کیے، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی اور خصوصیت تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات کو بغیر مشورہ کے طے نہیں کرتے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا، اور باہم گفت و شنید ہوئی، باہم جو ہے تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ سن کی جو بنیاد جو قرار دی جائے گی وہ واقعہ ہجرت کو قرار دیا جائے گا، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، چونکہ سن 13 نبوت کے ماہ ذی الحجہ کے آخر میں ہجرت کی پورا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو مہینہ آیا تھا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا تھا محرم کا چاند تھا۔ اسی وجہ سے اسلامی سن کی بنیاد
تو واقعہ ہجرت کو قرار دیا گیا اور اس کا آغاز ماہ محرم سے کو قرار دیا گیا۔ وہیں سے یہ جو ہے یعنی یہ جو قمری تقویم ہے اور سن ہجری ہے وہیں سے یہ چل پڑا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، 1448ویں یہ ہجری ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ الامام مسلم۔ ماہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ اللہ کا یہ ماہ محرم ہے۔ تو ماہ محرم میں میرے بھائیوں بکثرت ہم لوگوں کو نفلی روزہ رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے اگر صحت دیا ہے، وقت دیا ہے اور اس سلسلے میں اگر میسر ہو تو ہمیں بکثرت اس ماہ رمضان میں نفلی روزہ رکھنا چاہیے، حتی الامکان رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کا روزہ ہمیں خاص طور پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یعنی یہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کرانے کا ایک بہترین موقع ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ آئندہ جمعہ کو یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، ہمیں اس روز روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھا اور مدینے میں بھی رکھا، لیکن جب صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو یوم عاشورہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ جس کی تعظیم میں جو روزہ آپ رکھتے ہیں تو اس دن کی تعظیم تو یہودی بھی لوگ بھی کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ اگر یہ یوم عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ کی تعظیم اگر یہودی لوگ بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ ہم جو ہیں 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور قول ہے، ان کا مشہور اثر ہے کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہیں یہ یوم تاسوعہ یوم عاشورہ یعنی محرم کے 9 اور 10 تاریخ کا یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، خود بھی رکھیں اور گھر کے افراد کو اور بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرائیں، اور اس طریقے سے جو ہیں جو اس کی فضیلت ہے اسے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے سن ہجری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یہیں سے ہمیں واقعہ ہجرت اس سے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور یہ مقصد ہے اس کا، اور اس تعلق سے پڑھنا چاہیے، واقعہ ہجرت کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا جب مکے میں مخالفین نے دوبھر کر دیا اور وہاں پر جب اسلام کے پھیلنے اور پھولنے کے لیے فضا جب بالکل تنگ پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت جو آپ علیہ السلام نے کیا اس سلسلے میں بڑا منصوبہ بند طریقے سے آپ نے ہجرت کیا۔ رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے غار ثور جاتے ہیں، وہاں پر کئی دن ٹھہرتے ہیں۔ مکے میں آپ علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں تدبیریں کی جاتی تھیں اس کی مخبری کرتے ہیں، ان حالات سے آپ علیہ السلام واقف ہوتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور راستے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں رہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ وہاں پر جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اطراف کے جو قبائل تھے ان کو اپنا حلیف بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں واقعہ ہجرت ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمارا زندگی منصوبہ بند طریقے سے اور منظم طریقے سے گزرنی چاہیے۔ مسلمانوں ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کسی بھی معاملے میں
منصوبہ نہیں پایا جاتا ہے، کوئی تخطیط نہیں ملتی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار کا معاملہ ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، سماج اور معاشرے سے فواحش و منکرات کے ازالے کی بات ہو، اسلامی دعوت کی بات ہو، تبلیغ کی بات ہو، ہر معاملے میں ہمارے پاس منصوبہ ہونا چاہیے۔ یومیہ منصوبہ، ماہانہ منصوبہ، سالانہ منصوبہ، ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے، اور منصوبہ کے تحت آپ کام کیجئے، انشاءاللہ اس کام میں کامیابی بھی ملے گی اور بڑی برکت ہوتی ہے اس کے اندر۔ زندگی بکھرتی نہیں ہے، زندگی منظم ہو جاتی ہے، اور اپنے شب و روز کے ایک ایک لمحہ کام میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ دشمن چاروں طرف ہیں، مخالفین ہیں، اور آپ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کوششیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر کوئی کام کریں گے، مخالفین کی مخالفت، وہاں پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں جو ہے ہمت سے کام کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، راستے میں ہیں، مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں، مدینے میں پہنچے ہیں، نہ تو آپ کے لیے رہنے کا کوئی اپنا مکان ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی وہ مسجد کی فکر کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مسجدیں ہیں ان کی فکر ہمیں اپنے مکانات سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کے روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں مزید ترقی اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کے حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے حالت میں فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔